ویلکم بیک. محکمہ ریونیو سندھ کے پراپرٹی ٹرانسفر سسٹم میں خرابی. سسٹم 2 روز سے غیر فعال. ہزاروں شہری جائیداد ٹرانسفر کروانے کے لیے پریشان ہیں. حکام کا کہنا ہے آن لائن سسٹم میں خرابی پیدا ہوئی جس سے چالان ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہے. سسٹم کی خرابی درست کرنے کے لیے عملہ کام کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے فنی خرابی کا نوٹس لے لیا. پورٹل بند ہونے پر انسپیکٹر جنرل رجسٹریشن سے رپورٹ طلب کر لی. پریا کماری ایکشن کمیٹی کی اپیل پر حیدرآباد دادو مہر انڈس ہائی وے اور خیرپور ببرلو پاس پر احتجاجی دھرنے جاری ہیں. حیدرآباد میں دھرنے کے باعث ہائی وے پر ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو گئی. دھرنے میں مختلف سیاسی سماجی کارکن وکلا رہنماؤں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. رہنماؤں کا کہنا تھا پریا کماری اجالا سولنگی دیگر اغوا شدہ بچوں کی بازیابی تک احتجاج جاری رہے گا. دادو میں مظاہرین کا کہنا تھا پریا کماری اور اجالا پروین سمیت تمام مخفی بچوں کی بازیابی تک دھرنے جاری رہیں گے. خیرپور میں دھرنے کے باعث سندھ اور پنجاب جانے والی ٹریفک معطل ہو گئی. اذان اغوا کیس میں گرفتار 3 ملزمان کا 26 جولائی تک جسمانی ریمانڈ منظور. ننھے اذان کو کراچی کی نجی سوسائٹی سے اغوا کیا گیا تھا. بچے کو بہلانے کی کوشش کی ویڈیو سامنے آ گئی. مرکزی ملزم احتشام کے سالے عبد الوہاب نے بچے کو گھاروں تک پہنچایا تھا. نذیر شاہ رپورٹ کر رہے ہیں. منگوپیر میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے ننھے بچے کے پراسرار اغوا کیس کا سنسنی خیز ڈراپ سین. جس دوست پر باپ جان چھڑکتا تھا وہی اس کے جگر کے ٹکڑے کے اغوا کا ماسٹر مائنڈ نکلا. احتشام متاثرہ خاندان کے ساتھ مل کر بچے کی تلاش کا ڈرامہ بھی کرتا رہا. میرے اسٹیٹس لگے ہوئے تھے, بھائی کے اسٹیٹس لگے تھے, وہ کانٹیکٹ میں سارے. اس نے اسٹیٹس پہ دیکھ کر تصویر میچ کری تو اس نے مجھے کال کری. یہ بچہ مجھے ملا ہے ہوٹل پہ بیٹھا ہوا. پولیس نے مرکزی ملزم سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کیا. میں بائک پہ وہاں پہ گیا, میں نے اشارہ دیا بچے کو, وہ آ کے میرے ساتھ بیٹھ گیا اور میں وہاں سے فر نکل گیا. میں نے فیس بک سے ایک سم خریدی تھی انٹرنیشنل کال کی, تو میں نے وہاں اسی سے میسج کیا. انہوں نے بولا کہ جا کے گھاروں میں افتخار کو دے دو. میں نے وہی کیا, گھاروں میں جا کے افتخار کو دے دی. بولا کہ یہ بات رکھو, صبح کو آؤں گا, میں لے کے جاؤں گا. پھر دوسرے دن انہوں نے کوئی نمبر کا رابطہ نہیں کیا. تیسرے دن رابطہ کیا اور تیسرے دن آیا لے کے چلا گیا. پولیس حکام کے مطابق ملزم نے تاوان وصول کرنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی تھی. واردات کے لیے موٹر سائیکل کی جعلی نمبر پلیٹ اور دوسرے ملک کی سم بھی خریدی گئی. جو ملزم ہے نہایت ہی شاطر, لالچی اور خود غرض اور ظالم ہے. جعلی نمبر پلیٹ اس کے سالے نے بنا کے دی اس کو, اسی سالے نے جس نے یہاں سے بچایا گھروں میں جا کے پھر دیا. اغوا کے واقعے نے ایک بار پھر معاشرے میں بھروسے کے رشتے پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے. والدین کو چاہیے ایسے واقعات سے سبق حاصل کریں اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے مزید بہتر اقدامات کریں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی پچھتانا پڑے. کیمرہ مین محمد نعمان کے ساتھ نذیر شاہ, ARY نیوز کراچی. ایسے کہتے ہیں جیسے پنجاب میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں. ایسے بات کرتے ہیں جیسے نہ باپ وزیر اعظم رہا نہ چچا. بلاول بھٹو کا مریم نواز کو جواب کہا, اپنی بہن سے کہتا ہوں اپنے والد کو بتائیں, ان کی بھی 3 بار حکومت رہی ہے. میرپور آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب میں کہا, الیکشن میں نون لیگ والے مشکل میں ہیں. آج آپ کے پاؤں پکڑیں گے, الیکشن ختم ہوں گے تو گلے سے پکڑیں گے. یہ چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا فیصلہ پاکستان کا وزیر اعظم کرے. حکومت کا وزیر نہیں مانتا کہ میرپور اور راولا کوٹ کشمیر کا ہے. پنجاب سے نکلتے ہیں تو وہاں دودھ اور شہد کے نہریں بہتے ہیں, اور پھر ہم ایسے علاقے میں آ جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. ایسے بات کرتے ہیں جیسے نہ باپ وزیر اعظم رہا ہے نہ چاچا وزیر اعظم ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ رائے گڑھ ہی پنجاب ہے. اب نیا جو نون لیگ کا اس الیکشن کا منشور ہے, یہ سنیں. میاں محمد نواز شریف صاحب کا خطاب بڑا منشور ہے کیا؟ میاں صاحب کا دل یہ کرتا ہے کہ وہ اہم اصلاحات لے کر آئے, اور آپ سے جو چھوٹا موٹا حکمرانی ہے اس وقت وہ بھی چھین لے. ان کے وزیر کے جو بیان ہے تو بات پہلے میں کہتا آ رہا ہوں, معافی مانگے یا عہدہ چھوڑے. اگر آپ کا وزیر یہ کہہ رہا ہے اور اس بات پہ قائم ہے اور آج تک قائم ہے, ایک تو کون ہوتے ہو یا فیصلہ کرنے والے؟ سابق وزیر اعظم صاحب نے نہ موجودہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ان بیانات کو کنڈیم کیا, تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باقاعدہ مسلم لیگ کا پالیسی ہے.
بھارت کی آبی جارحیت دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا. چنیوٹ کا گاؤں میاوال مکمل تباہ ہو گیا. کئی مکان بہہ گئے. وزیر آباد کی جناح کالونی میں 3 فٹ پانی جمع ہے. پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے خیبر پختونخوا میں بارش اور فلیش فلڈنگ سے اب تک 14 افراد جاں بحق اور 19 زخمی ہو چکے ہیں. پنجاب میں ایک طرف طوفانی بارش، دوسری جانب بھارت کی آبی دہشت گردی. انڈیا نے دریائے سلال ڈیم کے گیٹ کھول دیے، جس کے بعد دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. دریائے چناب کی موزوں اور موجوں نے گاؤں میاوال میں تباہی مچا دی. 100 سال پرانی مسجد اور مکانات بہہ گئے. جڑا سیلاب آیا اندر بہت زیادہ نقصان ہویا ہے. 100 سالہ قدیمی مسجد ہے وہ بھی شہید ہو گئی ہے. جتنے بھی جانوراں دے واڑے نقصان ہوئے. وزیر آباد میں نچلے درجے کا سیلاب ہے. انتظامیہ نے مقامی آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا کہہ دیا. موسلادھار بارشوں نے پورا شہر ڈبو دیا. جناح کالونی میں 3 فٹ تک پانی جمع ہونے سے لوگ گھروں میں محصور ہو گئے. نارووال کا ظفروال روڈ آبنائے ہرمز میں تبدیل ہو گیا. لوگوں کا گزرنا محال ہوا تو تاجر دکانوں کو تالے لگا کر گھروں کو چل دیے. سیالکوٹ میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا حلقہ نہر میں تبدیل ہو گیا. گجرات میں 150 ملی میٹر سے زائد بارش نے پورا شہر ڈبو دیا. حافظ آباد میں سڑکوں پر گھٹنوں تک کھڑا پانی انتظامیہ کو منہ چڑھاتا رہا. جلال پور بھٹیا کے مکین پانی کی نکاسی نہ ہونے پر پھٹ پڑے. جلال پور بھٹیاں بالکل لاوارث ہے. پانی کی کوئی نکاسی دا انتظام کیتا جائے. ارباں روپیہ دا جو سیوریج سسٹم بنیا ہے نا جلال پور دے وچ اے نکارا ہو گیا. پانی نکلن دے کوئی کاسے نے کوئی انتظامیہ نو پتہ ہی نہیں اس کام دا. پاک پتن کے نشیبی علاقوں گلیوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا. خیبر پختونخوا میں بھی پشاور، مردان، شانگلہ سمیت کئی مقامات پر برساتی پانی کی نکاسی نہ ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. موسیٰ خیل میں بارش کا سلسلہ جاری ہے. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. ندی نالوں میں طغیانی کے بعد انتظامیہ متحرک ہو گئی. مزید بتا رہے ہیں نمائندہ ایئروائی نیوز عبدالرحمان. جی بالکل، موسیٰ خیل میں زبردست اور موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے کہ موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے اور شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ہیں. رحمت کی اس بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے. تاہم یہ بارش فصلوں اور باغات کے لیے بھی بے حد فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے، جس پر کسان بھی نہال ہیں. دوسری جانب صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق خان خجک اور ایکسائز پی ایچ ای کاشف چانڈو خود گلیوں اور مالوں کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ وہاں کی جو ندی نالوں کی صورتحال ہے وہ چیک کرے اور شہریوں کی خیرات دریافت کرے. جی یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں گے. دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ ہوا ہے. ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,05,488 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے. فلڈ کنٹرول روم کے مطابق دریائے جموں توی میں درمیانے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دریائے مناوتری میں نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے. تمام دریاؤں میں پانی کی سطح میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. دریائے چناب میں وزیر آباد کے مقام پہ اس وقت نچلے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے دریا کے قریب آباد لوگوں کو محفوظ مقامات پہ منتقل ہونے کا کہہ دیا گیا ہے. مزید بتا رہے ہیں نمائندہ ایئروائی نیوز راشد چودھری. بارشوں کے باعث جو ہے دریائے چناب میں پانی کے اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. میں اس وقت دریائے چناب کے مشرقی کنارے کے اوپر موجود ہوں. پانی کی آمد جو ہے خانکی بیراج میں 1.5 لاکھ کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ اس کا اخراج جو ہے وہ بھی 1.5 لاکھ کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے دریا کے قریبی جو آبادیاں ہیں ان کو بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. لویری والا، رانا بہرام اور پاتوں کے جو رہائشی ہیں ان کو انتباہ جاری کیا گیا ہے اور مساجد میں باقاعدہ اعلانات کیے گئے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں اپنے مال مویشی سمیت جو ہے محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں. جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ریسکیو اور دیگر ادارے ہیں ان کو بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. تمام ادارے جو ہیں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں. آگے بڑھتے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ تبدیلی پر عوام برہم ہے. کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت روزانہ تبدیل کرنا زیادتی ہے. حکومت غریب اور تنخواہ طبقے کا احساس کرے. تو سمجھیں کہ بس گھر میں کھڑی رکھنے کے لیے رہ گئی ہے. اب موٹر سائیکلوں پہ ہی آتے ہیں، اس پہ بھی لگ رہا ہے کہ اب ریڑے اور ٹانگے اور سائیکلیں
وہ جو ہیں اسی پہ جانا شروع کریں گے. عوام کے ساتھ ظلم ہے بہت بڑا، اور خاص طور پہ بائک والوں کے ساتھ زیادتی ہے سراسر نا، کیونکہ میکینزم ہی نہیں ہے. صبح اٹھتے ہیں تو پرائس اور ہوتی ہے، رات کو سوتے ہیں تو پرائس اور ہوتی ہے. 1 لیٹر 321 روپے کا ہے. مزدور کا دیہڑی تقریباً 800 روپے 1000 روپے. اب ایک مزدور کیسے گزارا کرے؟ پہلے گورنمنٹ خود اپنے سر لیتی تھی، اب اس نے آگرہ پہ ڈال دیا. کام دونوں کے ایک ہی ہیں. پرائز یہ ہر دن نکال رہے ہیں تو عوام تو پسے گی. تو جو مرغیوں والے سلیٹیں لکھ کے لگاتے ہیں نا کہ آج کا ریٹ یہ ہے، ان کو ایسے کرنا چاہیے. یہ بڑے بڑے بورڈ بھی اتار دیں، بچت کریں. 15 دن بعد ریٹ آتا تھا یا مہینے بعد آتا تھا. ابھی رات کو سو کے اٹھو تو پیٹرول بڑا ہوتا ہے. یہ روز والی جو پالیسی ہے نا، یہ تو بہت بری ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ ان کو ہدایت دے. پہلے تو یہ سوچتے کہ آج کا ریٹ کون سا ہے، یہ کون سا مزاق ہے. کبھی 35 پیسے 5 روپے مہنگا. کیوں اتنا مہنگائی کیا ہوا ہے؟ رات کو بجلی 4 گھنٹہ بجلی دیتے ہو، دن میں ہم لوگ یہ داڑھی کرتے ہیں. معلوم بہت تنگ ہے. خدا کے واسطے شہباز شریف یہ غریب کا سوچو. پیٹرول اللہ کے واسطے یہ سستا کرو. بڑھاتے ہیں ڈالر کے حساب سے، کم کرتے ہیں یہ ایرانی ریال کے حساب سے. قسطوں میں مارا جا رہا ہے ہمیں. خبر دیں گے آپ کو. حکومت نے پیٹرولیم اونرز ایسوسی ایشن کے عہدیداران کو ایک بار پھر طلب کر لیا ہے. رہنما پیٹرولیم اونرز کا کہنا ہے وزیر پیٹرولیم سے آج مذاکرات کا اہم اور حتمی راؤنڈ ہے. آپ کو خبر دے رہے ہیں حکومت نے پیٹرولیم اونرز ایسوسی ایشن کے عہدیداران کو ایک بار پھر طلب کر لیا ہے. رہنما پیٹرولیم اونرز کا کہنا ہے وزیر پیٹرولیم سے آج مذاکرات کا اہم اور حتمی راؤنڈ ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی ہم منصب اسکاٹ بیسنٹ سے واشنگٹن میں ملاقات. پاکستان کے میکرو اکنامک استحکام اور برآمدات سے متعلق گفتگو. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے علاقائی صورتحال کی معیشت پر منفی اثرات کو اجاگر کیا. امریکہ اور پاکستان کا معاشی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار. وفاقی وزیر خزانہ سے US انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے نمائندوں کی بھی ملاقات. وزیر خزانہ نے کہا توانائی، IT، انفراسٹرکچر، معدنیات، زراعت میں DFC تعاون کے خواہاں ہیں. بتائیں کہ نومبر 2023 میں بابر اعظم کے استعفے سے شروع ہونے والی کہانی جولائی 2026 میں پھر بابر کو کپتان بنانے پر آ کر کھڑی ہو گئی. ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز سے بابر کپتانی کی نئی اننگز شروع کرنے جا رہے ہیں. بار بار بدلتے کپتان، پاکستان ٹیم کی کارکردگی میں تسلسل کا فقدان. کہانی 15 نومبر 2023 سے شروع ہوئی جب بابر اعظم نے تینوں فارمیٹ کی قیادت سے استعفی دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آبائی نیوز.